السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ کل ہم نے تبارک الذی سپارے کی سورۃ الجن مکمل کر لی ہے۔ آج ہم اس سے اگلی سورت سورۃ المزمل کا آغاز کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم یہاں پر صرف اور صرف قرآن کی محنت کے سلسلے میں ویڈیو بناتے ہیں۔ آپ اگر ہمیں سپورٹ کریں گے، اچھے کام میں ہمیں سپورٹ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المزمل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، یا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے یا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا تھا، لیکن کڑا زبر کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے اب یا کو ہم 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یا کے بعد حمزہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں الف کے اوپر زبر آ گیا، اب یہ حمزہ بن چکا ہے۔ یا حمزہ کو ہم آگے یا سے ملائیں گے، اس لیے کہ یا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ اس کے بعد ہا کو گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ پھر ہا کو ہم آگے لام سے ملائیں گے، کیونکہ لام ساکن ہے۔ ہا کے بعد الف موجود ہے، الف مدہ، لیکن ہم ہا کو نہیں کھینچیں گے، اس لیے کہ ہا کو ہم لام سے ملا رہے ہیں، لام ساکن ہے۔ میم کو زا سے ملائیں گے، کیونکہ زا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ پھر زا کو ہم میم سے ملائیں گے، اس لیے کہ میم پر بھی تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے میم پر غنہ کیا جائے گا۔ یا ایہا المزمل قم اللیل، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ میم کو لام سے ملائیں گے، اس لیے کہ لام پر تشدید ہے۔ میم لام زیر مل، پھر لام پر زبر ہونے کی وجہ سے لام کو آگے ہم یا ساکن سے ملا دیں گے، اس لام کو ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ قم اللیل الا، حمزہ کو لام سے ملائیں گے، اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ قم اللیل الا قلیلا، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ لام کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے اور لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ دوسرے لام پر 2 زبر ہونے کی وجہ سے جب اس پر وقف کریں گے، پھر اس لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص، نون کو صاد سے ملائیں گے، کیونکہ صاد ساکن ہے۔ نون صاد زیر نص، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ صاد موٹے حروف میں سے ہے اور صاد سیٹی والے حروف میں سے بھی ہے۔
لہذا صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے، یعنی صاد کو موٹا بھی کریں گے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے۔ فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا تھا، لیکن الٹا پیش کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے اب ہا کو ہم 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے، واو کو آگے نون ساکن سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، قاف کو آگے ہم صاد سے ملا دیں گے کیونکہ صاد ساکن ہے۔ نصفہ او انقص منہ، میم کو نون ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے، ہا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہا کو ہم کھینچ رہے تھے لیکن یہاں پر نہیں کھینچ رہے کیونکہ اس پر پیش ہے اور اس پر الٹا پیش ہے، الٹا پیش ہونے کی وجہ سے اس ہا کو ہم کھینچ رہے تھے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، حمزہ کو واو ساکن سے ملائیں گے، زا میں سختی سے ادا کریں گے، زا کو دال ساکن سے ملا دیں گے اور دال میں قلقلہ کیا جائے گا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور دال پر ساکن آ گیا ہے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، لام کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے، ہا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ او زد علیہ ورتل القرآن، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را موٹے حروف میں سے ہے، را پر زبر آ گیا اس لیے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را موٹے حروف میں سے نہیں ہے، معذرت، جس را پر زبر آ جائے اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ پھر را کو آگے تا سے ملا دیں گے کیونکہ تا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ اس لام کو دوسرے لام سے ملا دیں گے، لام لام زیر لل، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے اور قاف کو آگے را ساکن سے ملا دیں گے اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را سے پہلے قاف پر پیش ہے۔ حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ او زد علیہ ورتل القرآن، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ ترتیلا، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور تا کو آگے را ساکن سے ملا دیں گے، را ساکن سے پہلے تا پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تا کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے کیونکہ یا مدہ ساکن ہے اور تا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام پر 2 زبر ہونے کی وجہ سے جب لام پر وقف کریں گے پھر لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ترتیلا اِنَّا سَنُلْقِي، حمزہ کو نون مشدد سے ملا دیں گے غنہ کے ساتھ، نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، نون کو لام ساکن سے ملا دیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، لام کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ عَلَيْكَ قَوْلًا، دیکھیں یہاں پر باریک کاف اور موٹا قاف ایک ساتھ آگے ہیں، اس چیز کا بھی ہم نے خیال کر کے پڑھنا ہے کہ دونوں کو صاف کر کے ادا کریں۔ قاف کو آگے واو ساکن سے ملا دیں گے، لام پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ قولا ثقیلا، سا کو نرم کر کے باریک کر کے ادا کریں گے،
قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے یاء مدہ سے ملا دیں گے. یا مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.